اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا. اب یہ لفظ ہیں میں نے بول دیے ہیں، آپ نے سن لیے. غور کریں یہ کیا لفظ ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ کو آواز لگائی ہے، پکارا ہے، آپ کو بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور بالکل روبرو آ کے پکارا ہے کہ اے ایمان والو. آپ کو مخاطب کیا ہے، آپ کو کوئی بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے، کوئی حکم دینا چاہتا ہے. تو یہ پکار کوئی معمولی پکار ہے کہ اللہ نے آپ کو پکارا ہے. آپ میں سے ہر مرد اور خاتون کو اللہ نے پکارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میرے الفاظ نہیں ہیں یا کسی اور کے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہے. تو اگر اللہ نے آپ کو مخاطب کیا ہے تو کیا آپ اس کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ آمادہ ہیں اس کی بات سننے کے لیے؟ وہ آپ کو پکار رہا ہے، پکار کر کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، ایمان کے تقاضے عملاً پورے کرنے کے لیے، ایمان پر عملی طور پر کھڑا ہونے کے لیے، ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے دو چیزوں سے مدد حاصل کرو، ورنہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے. ایمان ایک عہد ہے، ایک اقرار ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے، ایک بوجھ ہے. اس منصب کو ادا کرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے دو چیزوں سے مدد لو. کن دو چیزوں سے؟ اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرو، اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کرو. صبر ایک اخلاقی صفت ہے اور اخلاق کی اصل چیز ہے. صبر محاسن اخلاق کی ایک جامع صفت ہے. اپنے اندر صبر کی صفت پیدا کرو. بھائی ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کی بندگی کا نام ہے، اللہ کے حکم کو اختیار کرنے کا نام ہے، اللہ کے حکم سے نیک اعمال کو کرنے اور برے اعمال کو چھوڑنے کا نام ہے. اس میں سے ہر کام کے لیے صبر کی صفت کی ضرورت ہے. صبر کے بغیر کوئی بندہ کسی نیکی کو اختیار نہیں کر سکتا، کسی برائی کو نہیں چھوڑ سکتا. برائی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، نیکی کو اختیار کرنا آسان نہیں ہے. اللہ کے ہر حکم کو عملاً پورا کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کریں. ایک تو نیکی کو اختیار کرنا، برائی سے بچنا، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ہمت کی ضرورت ہے. دوسرا ایک اور کام مومن کو کرنا پڑتا ہے، شیطان کا، شیطانی قوتوں کا، برائی کا، بروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور مقابلہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، مقابلے کے لیے بھی صبر کی صفت کی ضرورت ہے. اپنے اندر صبر پیدا کرو اطاعت کے لیے اور مقابلے کے لیے. صبر کی صفت سے مدد لو، والصلاۃ اور نماز سے مدد لو، اللہ سے تعلق پیدا کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. جو صبر کرتے ہیں ان کی اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ ایک
بات کی اللہ نے، آپ اس پر سوچیں، کیا میرے اور آپ کے اندر حق پر قائم رہنے اور حق کے لیے مقابلہ کرنے کی صفت ہے، صبر ہے؟ اس صفت کے بغیر تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ سادہ سی بات ہے، صبر اپنے اندر پیدا کریں، اور جو جیتا، جو منزل مراد تک پہنچا، جس نے جو کچھ پایا وہ صبر کی صفت کے ساتھ پایا۔ صبر کے بغیر تو کام نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے جو مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ کافر اپنے کفر پر صبر کرتے ہیں اور مسلمان اپنے ایمان پر صبر نہیں کرتے۔ وہ پچھلے دنوں ایک مجھے طالب علم ملا جو امریکہ میں پڑھتا ہے، میں نے یہ کہا یار اس قوم کے اندر کیا چیز ہے، کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ انکل میں اور تو کسی بات کو جانتا نہیں ہوں، وہ قوم انتہا درجے کی محنتی قوم ہے، محنت کرتی ہے۔ بھئی محنت صبر کا نام ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے اور اپنی قوم کو بنانے کے لیے لوگ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے لیے اور دین کے لیے اور اس دنیا کے حق کے لیے صبر نہیں کرتے۔ صبر اپنے اندر پیدا کرو، صبر کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا کہ صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو، پھر صبر کی بات کی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر کہا کہ اس حد تک صبر کرو، صبر کے اس مقام کو چھو جاؤ، پا جاؤ، صبر کا یہ اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل کر لو۔ کون سا؟ کہ اگر اللہ کے راستے میں اللہ کی اطاعت پر اور اللہ کے لیے جھوٹ اور باطل سے مقابلے پر تمہیں قتل ہونا پڑے تو قتل ہو جاؤ۔ یہی قتل ہونا تو زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اتنا صبر اپنے اندر پیدا کرو کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر قتل ہو جاؤ، اور جب تم قتل ہو جاؤ گے تو تم دائمی زندگی پا جاؤ گے اور موت سے نجات پا جاؤ گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ لوگوں جو اللہ کے راستے پر قتل ہو وہ اتنا صبر کرے کہ اللہ کے راستے پر قتل اپنے آپ کو کروا لے، اپنی جان قربان کر دے، تو اس کو کبھی بھی یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ یہی تو زندگی ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں مر جائے، یہی تو زندگی ہے، یہی تو مقصد زندگی ہے، یہی تو متاع زندگی ہے، یہی تو منزل زندگی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے لیے اتنا خاص ہو جائے کہ وہ اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے تیار ہو جائے اور عملاً مر جائے اور زندہ ہو جائے۔ اچھا جی، کوئی چیز بندے کو موت سے نہیں بچا سکتی، اللہ کے راستے میں مرنا موت سے بچا لیتا ہے، کوئی اور چیز نہیں بچا سکتی۔ یہاں تو اللہ نے کہا نا کہ بھئی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ ایک جگہ پر تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اس کو مردہ سمجھو بھی نہ، کہنے کی بات نہیں کرتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان کو مردہ سمجھو بھی نہ، وہی زندہ ہے، وہی تو اصل میں زندہ ہے۔ اس زندگی کا تو مقصد ہی اللہ کے راستے میں مر جانا ہے، مرنا تو ہے ہی نا، مرنا تو ہے ہی، بھائی ہر کسی نے مرنا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مرے گا وہی جیے گا نا، باقی تو مر جائیں گے۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے۔